اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کو نماز کی فرضیت احادیث کے ذریعے بیان کروں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ بار بار ارشاد فرمایا کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے، اے محمد، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہے محبت کریں آخر ایک دن جدا ہونا ہے، اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نمازیں اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ حق و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کر دوں گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد نبی میں گزرا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے بھی شوق ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیت باندھ لی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے خیال کیا 100 آیتوں پر رکوع کر دیں گے، مگر جب وہ گزر گئیں اور رکوع نہ کیا تو میں نے سوچا 200 پر رکوع کریں گے، مگر وہاں بھی نہ کیا، تو مجھے خیال ہوا سورت کے ختم پر کریں گے۔ جب سورت ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد پڑھا اور سورۃ آل عمران شروع کر دی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، آخر میں نے خیال کیا آخر اس کی ختم پر رکوع کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم فرمایا اور 3 مرتبہ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد پڑھا اور سورۃ المائدہ کو شروع کیا۔ اس کو ختم کر کے رکوع کیا اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھتے رہے جو سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اس طرح سجدہ کیا، دوسری رکعت میں سورۃ انعام کو شروع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی مجھ میں ہمت نہ کر سکا اور نہ ہمت رہی، مجبور ہو کر چلا آیا۔ پہلی رکعت میں تقریباً 5 پارے پڑھے، اسی وجہ سے آپ کے پاؤں میں ورم چڑھ جاتا تھا، ورم آ جاتا تھا، مگر جس چیز کی لذت دل میں گھر کر جاتی اس میں مشقت و تکلیف و دشوار نہیں رہتی۔ اس لیے جب ہم جس چیز سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو راضی کرنے میں چاہے کتنی ہی تکلیف برداشت کرنی پڑے۔ اسی طرح ہمیں اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ نماز اللہ کی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جب رحمت الہی مددگار ہو جائے پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ وہ باقی رہے۔ میری ماؤں، بہنوں، بھائیوں، اپنی زندگی میں خدا را نماز کو شامل کر لو۔ جب نماز آپ کی زندگی میں شامل ہوگی تو سوچیں، نماز رحمت ہے۔ اللہ جب ہماری زندگی میں اللہ کی رحمت شامل ہوگی تو ہمیں کوئی پریشانی و تکلیف کیسے پہنچ سکتی ہے، کیونکہ جب ہمارا مددگار اللہ ہوگا اپنی رحمت کے ذریعے تو ہم پر کوئی پریشانی کیسے باقی رہ سکتا ہے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے۔
جب تک آندھی بند نہ ہوتی مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح سورج گرہن، چاند گرہن تو جب بھی آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کا بھی یہی مقول تھا کہ پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ایک مرتبہ سفر میں تھے اور راستے میں اطلاع ملی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آیا ہے، آیت مبارکہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حاجتیں نماز کے ذریعے طلب کی جائے۔ پہلے کے لوگوں کو جب کوئی حادثہ یا تکلیف پہنچتی تھی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ میری ماں بہنوں بھائیوں، حقیقت نماز ایک ایسی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا اور مصائب سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ حضرت عبداللہ کا ارشاد نقل ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول کلمہ طیبہ، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں بھائیوں، میری التجا ہے کہ کلمہ طیبہ کے بعد ہمیں نماز کا حکم دیا گیا ہے تو نماز کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر نماز کو مضبوطی سے تھام لو گے تو ہماری زندگی کے ہر راستے پر ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل ہوگی اور وہ ہماری مدد کریں گے، ہمیں برائیوں سے روکیں گے، گناہوں سے مائل ہونے سے روکیں گے۔ قیامت کے دن ہمارا وضو کر کے نماز پڑھنا ہمارے اس طرح کام آئے گا کہ ہمارے تمام اعضاء روشن ہوں گے، ہماری پریشانی چمک رہی ہوگی، جس سے ہم سجدہ کرتے تھے 14ویں کی چاند کی طرح روشن ہوگی۔ یہی مومن کی پہچان ہوگی۔ ایک مرتبہ نماز سے محبت کر کے تو دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلے گی۔ آپ کو ہر لمحہ اس کے بغیر سکون نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے رب کی رضامندی نماز کی پابندی کرنے میں۔ جب ہم نماز کے پابند ہو جائیں گے تو ہمارا رب راضی ہو جائے گا، اور جب ہمارا رب راضی ہو جائے گا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی نماز جو میرے رب کے بارگاہ میں قبول ہونے والی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔